بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں کامیابی کے کچھ اصول آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ میل ہیں، فیمیل ہیں، جاب کرتے ہیں یا بزنس، اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی بھی فیلڈ سے ہیں، یہ اصول ہر بندے اور بندی کے لیے ہیں اور بہت ضروری ہیں۔ ان کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے کاموں کی ایک لسٹ بنائیں اور وہ کام جن سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں اور جن سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ان کاموں کو ترک کر دیں۔ بلا وجہ گپے لگانا، موبائل فون کا بیجا استعمال، زیادہ سونا اور جو بھی آپ کی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہیں سب چھوڑ دیں۔ پہلے نمبر پر ان کاموں کو نپٹائیں جو منٹوں میں ہو سکتے ہیں۔ اس سے بڑے کاموں کو کرنے کا حوصلہ ملے گا اور آپ کی انرجی بھی ایگزاسٹ نہیں ہوگی۔ پھر یہ دیکھیں کہ کون سے کام ارجنٹ ہیں اور کون سے کام ڈیلے کیے جا سکتے ہیں اور کون سے کام ہیں جو کسی سے کروائے جا سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو مائنڈ میں رکھیں گے تو وقت کی بچت ہوگی اور ٹائم مینیج کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ پرسکون رہیں، اپنے اندر سے غصہ اور چڑچڑاپن ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، یہ عادت آپ کو کبھی بھی خوش نہیں ہونے دے گی۔ خوش ہونے کے لیے مواقع تلاش نہ کریں، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جایا کریں۔ اسمائل کرنے کی عادت بنائیں، اس سے آپ کے اندر انرجی لیول بڑھے گا، نیگیٹیوٹی کم ہوتی فیل ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اسمائل دیکھ کر کسی کا حوصلہ بڑھ جائے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور آپ کو اپنی کسی غلطی کی وجہ سے کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اپنے آپ سے جنگ نہ کریں، خود کو معاف کر دیں۔ ناکامیوں سے گھبرانے والے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کا ایک سنہرا اصول یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو آپ تو پہلی ٹھوکر پر ہی ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ کامیابی کا سفر تو بڑا مشکل ہے، رکاوٹیں تو آئیں گی، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ مشکلات کا آنا نارمل ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، کب ٹھیک ہوگا۔ کچھ نہیں ہوا، آپ نارمل رہیں۔ مصیبت آنے کے بعد پہلے 5 سے 10 منٹ اگر آپ نے خود کو نہیں سنبھالا تو آپ کے برین میں ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، زندگی بھر کا روگ لگ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ صبر وہ ہے جو مصیبت آنے پر پہلے 4-5 منٹ میں کیا جائے۔ پھر قرآن پاک میں صبر کرنے کی بار بار تاکید کی گئی اور صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہے اسے کون ہرا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی کے راستے میں آپ کو کئی بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کئی مشکلات آئیں گی، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اپنے کام کو فوکس کریں اور ارادہ پختہ کر لیں کہ میں نے اس کام کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ بعض اوقات آپ کے منصوبے کو تباہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس پر عمل کرتے تو آپ نے تباہ ہو جانا تھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اور چوتھی اہم بات یہ کہ آپ کی سوچ مثبت ہو۔ نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی یہ دونوں چیزیں ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں نیگیٹو سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں میں پازیٹیو سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے، اور یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ نے اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کو ہمیشہ دبا کر رکھنا ہے۔ اپنے آپ پر محنت کریں، اپنے آپ کو اس طرح سے پالش کریں کہ لوگوں کی نظر میں بھی آپ کی عزت ہو اور اللہ کے ہاں بھی آپ کا کوئی مقام ہو۔ اپنے دماغ میں منفی خیالات کو جگہ نہ دیں، اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، یہ اپنے آپ نہیں ہو جائے گا۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو لائف میں کسی بھی قسم کے فیلور کا سامنا کرنا پڑ جائے تو آپ کا رسپانس باقی لوگوں سے مختلف ہوگا۔ آپ اپنے دماغ میں اس ہار کو مسلط نہیں کریں گے، بلکہ اس ہار سے کچھ سیکھ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ اور نمبر 5 ہے مستقل مزاجی۔ اگر آپ کی ذات میں مستقل مزاجی ہے تو آپ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام کے لیے آپ مسلسل محنت کریں اور کامیاب نہ ہوں؟ آپ کا دل کرے یا نہ کرے، آپ نے روٹین کے ساتھ چلنا ہے۔ اس کام کی کوئی ویلیو نہیں ہے جس کو آپ نے موڈ ہوا تو کر لیا، موڈ نہ ہوا تو چھوڑ دیا۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو مستقل مزاجی کتنی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ تھوڑی سی عبادت بھی بہت محبوب ہے جو مستقل مزاجی سے ہر روز کی جائے، بنسبت اس عبادت کے جو زیادہ تو ہے مگر ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار کی جائے۔
تو دین اور دنیا ہر لحاظ سے مستقل مزاجی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور چھٹی آخری بات یہ کہ کامیابی کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ دعا بھی لازمی کریں۔ یاد رکھیں دعا تقدیر بدل دیتی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو دعا اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرتے رہیں۔ اللہ کی مدد شامل حال رہی تو آپ بہت جلد منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اپنی روٹین کو نماز کے اوقات کے ساتھ سیٹ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ ٹائم ملے گا تو نماز پڑھیں گے۔ اللہ پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب کرے۔ آمین ثم